بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صہیونیت اور اسرائیل کا تاریخی پس منظر۔ یہودیوں کی تاریخ۔ ناظرین، مذاہب دو دائروں میں تقسیم ہوتے ہیں: مذاہب سماویہ اور مذاہب غیر سماویہ۔ مذاہب سماویہ یعنی آسمانی مذاہب وہ ہیں جن کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے کسی سچی پیغمبر کی تعلیم اور آسمانی وحی پر ہے۔ سماوی مذاہب میں تین مسلمہ مذاہب ہیں: یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ آسمانی مذاہب میں سب سے قدیمی مذہب یہودیت ہے۔ یہودیت کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور تورات پر ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن فلسطین تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے تو فلسطین کو اپنا وطن بنایا۔ وہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کی دعوت پر ان کا سارا خاندان مصر میں آ گیا تھا، اور وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کی حکومت قائم ہو گئی، اور وہ حکومت صدیوں قائم رہی۔ ناظرین، پھر جیسے دنیا کا قانون اور طریقہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، ایک وقت ان کے عروج کا تھا، پھر عروج کے بعد زوال کا وقت آیا تو زوال میں بنی اسرائیل فرعون اور قبطیوں کے غلام بن گئے۔ قبطی وہاں کی علاقائی قوم تھی۔ قبطیوں نے ان پر حکومت قائم کر لی اور بنی اسرائیل فرعون اور آل فرعون کے غلام بن گئے۔ بنی اسرائیل کا ایک دور یہ تھا۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ فرعون مصر کے حکمران کا خطاب ہوتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں صدر اور بادشاہ کا خطاب ہوتا ہے، یا جیسے عزیز مصر اور عظیم روم سردار کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ فرعونہ کا خاندان تھا جس نے حکومت پر قبضہ کر لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل ان کے غلام بن گئے۔ انہوں نے وہاں بہت مظالم برداشت کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نشو و نما کو روکنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے تھے، کیونکہ اسے کسی نے بتا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے لیے زوال کا باعث بنے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں ہی پرورش پائی۔ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، اس کے بعد ایک بار بنی اسرائیل پر ایسا مرحلہ آیا کہ ان پر غیر قومیں قابض ہو گئیں۔ ان پر دوسری قوموں کے قابض ہونے اور پھر دوسری آزادی کی جنگ کا بھی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ فلسطین کی آزادی کی جنگ کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کی قیادت بھی اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے کی۔ حضرت سموئیل علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ جالوت ہم پر قابض ہو گیا ہے، ہم اس کی غلامی اور اس کے جبر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہم پر کسی کو امیر بنائیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جنگ لڑیں۔ ناظرین، حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امیر بنا دوں اور تم لڑ نہ سکو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے۔ یہ عہد کروا کر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان پر ایک امیر مقرر کیا جس کا نام طالوت ہے۔ اس پر اعتراضات بھی ہوئے، تحفظات کا اظہار بھی ہوا کہ یہ کیسے امیر بن گیا، حالانکہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں، فنڈ ہی نہیں ہے، تو لڑے گا کیسے، خرچے کہاں سے پورے کرے گا؟ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہے اور علم کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، اس میں قیادت کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جنگ لڑی۔ ناظرین، جالوت ایک نوجوان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو اس خوشی میں امیر لشکر طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور طالوت نے بادشاہت دے دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خلافت عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ اس کے بعد دو اصول بیان فرمائے کہ آپ نے حق کے ساتھ حکومت کرنی ہے اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ اللہ نے انہیں دستور دیا کہ حکومت کیسے کرنی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ریاست سے باقاعدہ یہودیوں کی ریاست قائم ہوئی۔ آپ کی حکومت ایک عرصہ تک قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمت اور بڑا مقام عطا فرمایا۔
پھر ان کے بعد ان کے جانشین یعنی آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں درمیان میں ضمناً یہ بات ذکر کر دوں کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو آپ علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی، مگر یہودی آپ کو پیغمبر نہیں مانتے، صرف بادشاہ مانتے ہیں۔ یہ جزوی اختلاف بھی ہے۔ ناظرین، آج یہودی جو اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو ان کا ہدف وہی عظیم تر اسرائیل ہے۔ 1945 میں اسرائیلی ریاست قائم ہوئی جو اب تک مسلسل چل رہی ہے۔ ان کے ایجنڈے کے مطابق ان کے اہداف میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیلی ریاست جہاں تک تھی، ہم نے اسرائیل کی ریاست کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ یہودی اس عزم کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کے نام سے اس کا نقشہ نیٹ پر موجود ہے۔ اس نقشے میں مصر، عراق، اردن، سوڈان، فلسطین، شام اور سعودی عرب شامل ہے۔ گریٹر اسرائیل کی حدود مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہے۔ مکہ مکرمہ اس میں شامل نہیں، مدینہ منورہ شامل ہے۔ یہود کا کہنا ہے کہ مدینہ مسلمانوں نے ہم سے چھینا تھا، خیبر سے بھی ہمیں جبراً نکالا گیا تھا، اس لیے خیبر اور مدینہ ہمارا ہے جو کہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ وہ ہمارے علاقے میں ہیں، اس لیے وہ علاقہ واپس لیں گے۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے دور کی ریاست دوبارہ بحال کرنی ہے اور وہاں تک جانا ہے جہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ یہودیوں پر زوال کے 3 دور گزرے ہیں۔ ناظرین، بابل جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، عراق میں واقع ہے۔ موجودہ بغداد سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر بابل کے کھنڈرات ہیں۔ بابل بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑی تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ اس پر بڑے بڑے طاقتور حکمران آتے رہے۔ بابل کو ایک طویل عرصہ نسل در نسل دنیا کے حکمران دارالحکومت کی پوزیشن حاصل رہی۔ ایک زمانے میں بابل کی تہذیب دنیا کی سب سے بڑی تہذیب سمجھی جاتی تھی اور بابل کے حکمران دنیا کے سب سے بڑے حکمران تصور ہوتے تھے۔ اس کو صدیوں تک دنیا میں وہ حیثیت حاصل رہی جو آج واشنگٹن کو حاصل ہے۔ وہاں کا حکمران بخت نصر تھا، جسے بائبل بنو قد نصر کہتی ہے۔ ناظرین، اسرائیلی تاریخی روایات کی بنیاد پر ہماری روایات میں بخت نصر کا ذکر آتا ہے۔ بخت نصر بڑا باجبروت حکمران تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے دور میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، ان کو شکست دی اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے بیت المقدس کو تاراج کر دیا، بالکل بلڈوز کر دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جو وہاں یہودی موجود تھے ان کو قتل کر دیا، جو زندہ تھے انہیں گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ بیت المقدس کی پوری بستی یروشلم ایک عرصے تک سوائے کھنڈرات کے کچھ نہ تھا، ویرانہ کھنڈر بنی رہی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ وہ یروشلم شہر کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن مجید نے ساری تاریخ بیان کی ہے، سارے مراحل بیان کیے ہیں، لیکن ہم اس حوالے سے قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں۔ ناظرین، عراق اور ایران کی کشمکش اس زمانے میں بھی تھی۔ اس وقت ایرانی حکمران سائرس منصف مزاج حکمران تھا۔ اس نے بخت نصر کی تباہی کے بعد ان کی دوبارہ آبادکاری میں مدد کی، چنانچہ یہ سب پھر آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے ایرانیہ اور سائرس کی مدد سے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بنی اسرائیل وہاں دوبارہ آباد ہوئے اور پھر بنی اسرائیل پر عروج کا ایک دور آیا۔ ناظرین، یہود کی تاریخی نسل طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے، سلطنت کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور سسٹم، نظام اور شریعت کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون سے شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو پھر آپ کے حواریوں کے ذریعے عیسائی مذہب پھیلا۔ روم کے حکمران عیسائی ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے پون صدی بعد رومی حکمران تیتس نومی نے ایک دفعہ پھر یہودیوں پر، یروشلم اور بیت المقدس پر حملہ کیا اور ایک دفعہ پھر بیت المقدس اجڑ گیا۔ اس نے بھی یہی کیا کہ سب یہودیوں کو قتل کر دیا، بیت المقدس کو بلڈوز کر دیا اور جڑوں سے اکھاڑ دیا، چٹیل میدان کر دیا۔ جو یہودی بچ گئے ان کو وہاں سے نکال دیا اور ان کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ یہودی دنیا میں تتر بتر ہو گئے اور بیت المقدس عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ تیتس رومی کے حملے کے بعد سے 1945 تک یہودیوں کو دنیا میں کہیں بھی ریاست نصیب نہیں ہوئی۔ اس دوران ان کی یہ کیفیت رہی کہ دنیا بھر میں بکھرے ہوئے تھے، کہیں ان کی اجتماعیت نہیں تھی۔ بعض جگہوں پر یہودی طاقتور تھے لیکن ان کا اقتدار اور ریاست نہیں تھی۔